بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو حجۃ الوداع کے حوالے سے موضوعات تھے ان کو پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج آپ نے کس طرح فرمایا، اور خطبہ کس طرح ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کی کون سی بہاریں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے وصال ہونا تھا، تو اس کے حوالے سے آج پڑھیں۔ تو کہتے ہیں مرض وفات و رحلت شریف، ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گئے۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ علالت بولتے ہیں بیماری کو۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مسلح پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یعنی عبد الرحمن بن ابو بکر کو نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم نرم کی اور دست مقدس میں دے دی۔ نرم کنہوں نے کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دے دی۔ پھر آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ نے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت اور اہل خاندان نے آپ کی تجہیز و تکفین کی خدمت سر انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارک حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچے گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کی بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اس جگہ یعنی حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بغلی قبر, قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا۔ تو یہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور پردہ فرما گئے، اس چیز کو اکثر طور پر کم بیان کیا جاتا ہے
اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ ادا کیا گیا تھا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوا تھا. جیسے کوئی امام بنتا ہے پھر وہ دعا پڑھتا ہے مغفرت کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی استغفار وغیرہ کرتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوا تھا، کیونکہ نماز جنازہ ایک دعائے بخشش ہوتی ہے، اور انبیاء کرام ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے معصیت سے پاک ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر صحابہ کرام شریک نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ شریک نہیں تھے. تو آپ نے، اور ایک تو شہنشاہ نقوی جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر 11 صحابہ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف 11 تھے. تو آپ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے داخل ہوئے. پہلے بے شک. مرد آئے، پھر تو مرد داخل ہوئے، انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ السلام. مرد یعنی یہ جمع ہے، مفرد نہیں ہے، یعنی بہت سارے مرد. مرد کا مطلب ہے یعنی صحابہ کرام، کوئی اور کوئی مرد تو نہیں تھا وہاں پر، جتنے بھی تھے صحابہ کرام تھے جو مومن تھے، جی مسلمان تھے. اور جو عورتیں تھیں وہ صحابیات تھیں، انہوں نے بھی صلاۃ السلام پڑھا. اس طرح غلاموں نے، بچوں نے بھی سلام عرض کیا. تو ان کی کتابوں میں کافی جگہوں پر جو بھی ہیں مخالف جو ہیں اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں تھے. تو ان کی کتابوں کے اندر ان کے علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اندر صحابہ کرام تھے، لیکن یہ تقیہ کرتے ہیں اور غلط بیان کر کے صحابہ کرام سے بغض و عناد کا اعلان کرتے ہیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر لوگوں کو نماز ادا کریں. تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف، آپ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ جو امام ہوتا ہے، امامت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو مقتدیوں سے اعلیٰ ہو. تو وہاں پر مقتدی صحابہ کرام تھے، اور ان مقتدیوں سے اعلیٰ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کے لیے آپ نے ان کو امامت ادا کی. تو جو امامت صغرا یعنی نماز کی امامت ہے وہ امامت کبرا کا ذریعہ بنی. امامت صغرا یعنی نماز کی امامت میں امامت کبرا کی طرف یعنی خلافت کی طرف اشارہ ملا. تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق کا افضل البشر بعد از انبیاء ہونا اور تمام صحابہ کرام سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. بے اور شک. آپ آگے احادیث پڑھیں گے مسند امام اعظم کے اندر. ہم نے ابھی خاصہ اول والوں کو پڑھائی تھی، تو اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز ادا کریں، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نرم دل کے ہیں، وہ آپ کے مقام پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یعنی آپ کی اتفاق کے اندر آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو حضرت اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار فرمائی اور ان کو ڈانٹا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کریں اور وہی نماز ادا فرمائیں. تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل البشر بعد از انبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ بھی یاد رکھا کریں. تو آج دو اہم چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک جو صحابہ اکرام جنازے کے اندر داخل ہوئے، صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دی.
دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرنے کے لیے حکم فرمایا، تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق کا افضل البشر ہونا اور پہلا خلیفہ ہونا، خلیفہ بلا فصل ہونا واضح ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، اس پہ تو اجماع بھی ہے نا۔ ہاں اجماع صحابہ ہے، تو آپ کی خلافت پر، آپ کی افضلیت پر صحابہ کرام نے اجماع بھی فرمایا ہے، تو صحابہ کا